ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص بھی شریعت کے مخالف کام دیکھے، منکر کام دیکھے، تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کی مذمت بیان کرے اور لوگوں کو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر برا جانے، اس سے دور رہے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تبلیغ دین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف علماء، خطبہ اور واعظین ہی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو اپنی ہمت، علم اور استطاعت کے مطابق یہ فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے۔ کوئی شخص عمل کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے، بیان کرنے والے کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص برا کام ہوتا دیکھے تو اسے ہاتھ سے تبدیل کرے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے روکے، اس کی مذمت کرے، برا بھلا کہے، تاکہ وہ شخص اس برائی سے باز آ جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم اس گناہ کو دل سے برا تصور کرے اور اسے نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اور دل میں یہ عہد رکھے کہ جب بھی قدرت ہوئی تو اسے زبان اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تیسری صورت ضعیف ترین ایمان کی علامت ہے، اور پہلی جو دونوں صورتیں ہیں وہ اعلیٰ اور افضل ہیں۔ حضرات، بعض لوگ خود برائی نہیں کرتے، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو روکتے بھی نہیں، اور ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا، ہم اس کو روک کر کے برا کیوں بنیں، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے، حالانکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تارک ہو کر گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور گنہگار بن رہے ہیں۔ اگر وہ ان کو گناہ کرنے سے روکیں تو خود نجات پائیں گے اور دوسروں کو بھی تباہی سے بچا لیں گے، ورنہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک مثال سے واضح کی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حدود کے بارے میں سستی کرنے والے، مداحنت کرنے والے اور ان میں واقع ہو جانے والے کی مثال ان لوگوں کے مانند ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوں، ان میں سے بعض اوپر والے حصے میں ہوں اور بعض نیچے والے میں۔ نیچے والوں کو پانی وغیرہ اور دیگر ضروریات کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا ہو، اور اوپر والے آنے جانے پر تنگی محسوس کرتے ہوں، ناگواری کا اظہار کرتے ہوں، تو نیچے والے ان کے پاس جانے کے بجائے وہ یہ عہد کریں کہ کیوں نہ ہو کشتی کی طرح ہمیں سوراخ کر لیں تاکہ ہمیں سمندر سے پانی آسانی سے حاصل ہو جائے اور اوپر والوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ سوراخ کرنے کا ارادہ کرے، اوپر والے اگر دیکھ کر کے روک دیتے ہیں تو خود بھی تباہی سے بچیں گے، ان کو بھی تباہی سے بچا لیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ نہ روکیں، سوراخ کرنے دیں، تو میرے بھائیوں دوستوں معاملہ کیا ہوگا؟ کشتی میں پانی آئے گی، یہ خود ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی ڈبا دیں گے۔ تو جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں ادا کرتے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کا فریضہ اگر چھوڑ دو، اگر اس کا حکم نہ دو تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور پھر تم اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، جتنی استطاعت ہو، ہم اور آپ لوگوں کو برائی سے روکیں، اچھائی کا حکم دیتے رہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق نہ ٹھہریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو حسب استطاعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔